بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدر اجلاس، علماء کرام، معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں، دینی ماں اور بہنوں، یہ اس افراتفری کے موقع پر کچھ کہنا مناسب نہیں، لیکن ساتھیوں کا اصرار، چونکہ کل ہمیں رہنا نہیں ہے، اسی لیے آج جو بھی کچھ بچے کھچے ہیں انہی حضرات کے سامنے جو موضوع ہمیں دیا گیا ہے اسی کی مناسبت سے چند باتیں ہم کہیں گے۔ میرے بھائیو، جو موضوع ہمیں دیا گیا ائمہ مساجد کا اصلاح معاشرہ میں کردار، یا اس سے کچھ ملتا جلتا، ہم سے پہلے خطبے کا بیان ہو چکا ہے۔ آج آئیں ائمہ مساجد، ان کا کیا کردار ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز میرے بھائیوں، آپ حضرات اور ہمارے جو علماء، خطبہ، واعظین سب موجود ہیں، ہر ایک کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے اور اس بات پر ایمان اور یقین رکھنا چاہیے دوستو کہ دینی مناصب اور مراتب میں، دینی مقام اور مرتبہ، منصب یا دینی جو پوسٹ ہوتی ہے، وہ تقریباً یوں سمجھیں تمام اہل علم کا اتفاق ہے کہ امام مسجد سے بڑی پوسٹ کسی کو نہیں ہوتی۔ آپ ذرا سوچیں، ائمہ مساجد جو ہیں، اللہ نے ان کا مقام اور مرتبہ اور ان کی پوسٹ جو دے رکھی ہے، ان کا جو منصب ہے، یہ دینی مناصب میں سب سے بڑا منصب ہے۔ اس سے بڑا کوئی اور منصب نہیں ہو سکتا۔ اور دلیل میں کئی دلائل ہیں۔ ایک دلیل یہ ذرا دیکھیں، ہمارے اسلاف
ائمہ ہمارے اسلاف ائمہ مجتہدین پیغمبر اور رسولوں کو اس منصب کی کتنی فکر ہوا کرتی تھی. سورت آل عمران سے لے کر کے آپ سورت مریم اور پھر اس کے بعد آپ چلے جائیں سورہ انبیاء وغیرہ مطالعہ کریں. اللہ کے نبی زکریا علیہ السلام کو نبی اپنے زمانے کا امام بھی ہوتا ہے, وہی مفتی بھی ہوتا ہے اور سب سے بڑا خطیب بھی ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے حضرت زکریا علیہ السلام کے جو واقعات بیان کیے ان میں ایک بڑی چیز قابل غور دوستو یہ ہے کہ اللہ نے ان کو اولاد لڑکا نہیں دیا تھا. وہ یہ بڑے فکر مند تھے کہ اگر میں مر گیا, میری وفات آ گئی, چونکہ اس زمانے کی بات ہے کہ سب کا اتفاق تھا کہ کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو مرنا ہے اور دنیا میں ہر جاندار کو موت آنی ہے. ابھی یہ 14ویں 15ویں صدی والے مسلمان نہیں پیدا ہوئے تھے جو کہتے ہیں کہ نیک لوگ مرتے نہیں. اسی لیے یہ جو عقیدہ لوگوں نے بنا رکھا ہے کہ فلاں نہیں مرتا, فلاں نہیں مرتا, فلاں نہیں مرتا. حضرت زکریا علیہ السلام کے قصے پر ذرا غور کرے. وہ تو کہتے ہیں ہم مرتے ہیں, نبی کہتے ہیں ہمیں موت آتی ہے, لیکن آج کہا جاتا ہے نبی کو موت نہیں آتی. کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت حضرت زکریا علیہ السلام کو یہ فکر ہوئی کہ اللہ تو نے ہمیں لڑکا نہیں دیا. اتنا اونچا مقام و مرتبہ, نبوت, رسالت, مسجد اقصی کی امامت اور خطابت, اتنا اونچا مقام مرتبہ تو نے ہمیں دے رکھا ہے. اگر میں مر گیا, میری اولاد میرے لڑکا نہ رہا تو کہیں ایسا نہ ہو یہ منصب و مرتبہ ہمارے گھر سے نکل جائے, کہیں اور چلی جائے. اسی لیے دعا کیا مانگتے ہیں, یرثنی ویرث. کیا خیال ہے ائمہ کرام, کس کی دعا مانگی؟ بادشاہت کی نہیں. یہ ائمہ کے درجہ, ائمہ کا مقام و مرتبہ. حضرت زکریا علیہ السلام کو یہ فکر ہے کہ اتنا اونچا مقام و مرتبہ اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے, اگر لڑکا نہ ہوا کہیں ایسا نہ ہو یہ نیک کام ہمارے خاندان ہمارے گھر سے نکل جائے. اسی لیے زندگی بھر تو کوشش رہی, لیکن جب اولاد ملنے کا کوئی چانس اب نظر نہ آیا تو ہنالک دعا زکریا ربہ. اللہ کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی, اللہ وہاں اے اللہ مجھے ایک لڑکا دے دے. اور سورہ مریم یرثنی ویرثو, اے اللہ ایسا لڑکا عطا فرما, ایک بیٹا دے دے جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو. کتنا اونچا مقام. آج ائمہ کو, امام کو, مسجد کی امامت لوگوں نے معمولی پیشہ سمجھ لیا ہے, معمولی چیز سمجھ رکھی ہے, حالانکہ دینی مناصب میں سب سے اونچا منصب یہ ہوتا ہے. اور دوسری دلیل میرے بھائیوں, ساری زندگی نبی علیہ السلام نے امامت کیا. ذرا سوچا آپ نے امام کا منصب کیا ہے, امامت کتنا اونچا مقام و مرتبہ. یہ مسجد کی چہار دیواری پر اور ایک معمولی سے مصلی پر کھڑے ہو کر کے جو امام نماز پڑھاتا ہے, آپ نے سوچا اللہ تعالیٰ نے آپ کو مامور کیا سید الاولین والآخرین, خاتم الرسل والانبیاء. جب تک آپ بقید حیات رہے آپ امامت کرتے رہے. اور بڑا کمال یہ کہ جب آپ دنیا سے جانے لگے تو آپ نے سب سے افضل انسان کائنات میں انبیاء کے بعد, جن کو ابو بکر کہا جاتا ہے, ان کے بعد عمر کہا ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان دونوں کی نشاندہی کی. اے لوگوں میں دنیا سے جا رہا ہوں, اقتدوا بالذین, شیخ الحدیث میں موجود ہے, ذرا سوچو, اقتدوا بالذین من بعدی, یعنی ابا بکر و عمر رضی اللہ عنہما. اے لوگو میں دنیا سے چلا جاؤں گا,
لیکن میرے دنیا سے جانے کے بعد یہ ابو بکر، یہ عمر، ان کی تم اقتدا کرنا۔ اور ہمیں بات یاد آئی، آپ حضرات جانتے ہیں ایک بات اور کہ امامت ہم اس لیے باتیں بیان دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ آج سب سے گھٹیا پیشہ کیا سمجھا جاتا ہے؟ جو کسی کام کرا ہو۔ ہمیں یاد ہے جمعے کی نماز پڑھایا میں نے، خطبہ دیا، مسجد سے نکلنے لگا، ایسے 150 آدمی موجود، ایک ہندوستان کا بڑا تاجر، مشہور تاجر بیٹھا رہا، ہانفتا کانپتا آیا۔ کیا ہوا؟ بات کر رہا تھا، اتنے میں ایک طالب علم آیا، کہا چاچا، انکل، کہا کیا ہوا؟ کہا آپ کے تیسرے نمبر کا بیٹا جو ہے 5 سبجیکٹ میں فیل ہو گیا ہے، انگلش میڈیم سے پڑھتا ہے، 5 سبجیکٹ میں فیل ہو گیا ہے۔ واللہ 3 بیٹوں میں ایک بیٹا جو 5 سبجیکٹ میں فیل ہو گیا۔ اب وہ تاجر ہم سے کہتا ہے شیخ صاحب کہیں حفظ کرانے کا مدرسہ ہے؟ میں نے کہا کیوں؟ کہا یہ کسی کام کو تو نہیں، 2-4 پارے یاد کر لے گا تو کسی مسجد میں امامت کر کے زندگی گزارے گا۔ آج جہاں کسی کام کا بچہ نہ ہو اس کو امام بنایا جاتا ہے۔ سوچو ذرا سا کتنی ذلت کی بات ہے۔ تم نے کیا امامت کا منصب سمجھا؟ اللہ اکبر۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جب حضرت عثمان بن عفان کے خلاف، حضرت ابو بکر صدیق کے خلافت کا معاملہ آیا، آپ حضرات جانتے ہیں مرض الموت میں نبی علیہ السلام نے کس کو امامت کی جگہ کھڑا کیا؟ حضرت ابو بکر کو۔ جب کچھ لوگوں نے اعتراض کیا، کچھ ہوتے ہیں، عمر فاروق نے کیا کہا؟ اے لوگو، امام 2 ہوتے ہیں، ایک نماز کا امام، جمعے کا امام، اور ایک امام ہوتا ہے ملک کا امام ہوتا ہے۔ ابو بکر کی امامت پر کیوں اعتراض کرتے ہو؟ اللہ کی قسم، رسول اللہ نے جب نماز کی امامت میں ابو بکر کو منتخب کر لیا تو دنیا کے امامت ابو بکر کے علاوہ کوئی مستحق نہیں ہو سکتا۔ سنا ہوگا آپ لوگوں نے، ذرا سوچو، دنیا کی بادشاہت، دنیا کی امامت، دنیا کی خلافت اور دنیا کی حکومت سے بڑی چیز کیا ہے؟ امامت۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو امام بنا دے، لیکن سب امام بن جائے تو مقتدی کہاں رہے گا؟ آمین تو کہہ دیا آپ لوگوں نے، آمین تو کہہ دیا۔ جب سبھی امام ہو جائیں گے تو مقتدی کون بنے گا؟ اللہ اکبر۔ دعا کرو اپنی اولاد کو امام بنانے کی توفیق دے دے۔ معاملہ یہ ہے میرے بھائیوں، اللہ اکبر۔ اسی لیے ہم نے کہا نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق دوستو، حدیث میں دوستو امامت بڑا اونچا مقام اور منصب ہے۔ نبی علیہ السلام اور قرآن و سنت کی روشنی میں امامت، مسجد کی امامت، یہ دعوت و تبلیغ کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ہمارے حدیث صلی اللہ عبدالحسیب کہیں کہہ رہے تھے، خطیب، ارے خطیب تو ہفتے میں 1 دن عوام کو پاتا ہے، اور امام تو دن بھر میں 4 مرتبہ پاتا ہے، 5 مرتبہ پاتا ہے۔ اور حد یہ ہے اگر بیوی 2-4 مرتبہ بے ہوش ہو کے گر جائے، نہیں اس پر جن آیا ہے، خطیب کو نہیں ڈھونڈتا، امام صاحب کو ڈھونڈتا ہے۔ دیکھا آپ نے عوام سے امام کا کتنا گہرا تعلق ہے۔ گائے دودھ نہ دے تو امام کو دودھ اور پانی پر دم کرے، بیوی اگر بیمار ہو جائے تب، بچے کو بخار آنے لگے تب، ہر قدم پبلک کو امام کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی لیے کسی نے بڑی اچھی بات کہی دوستو، اللہ اکبر، کہتے ہیں محلے کے لیے، محلے کے باشندوں میں، محلے میں جو مسلمان ہیں، اللہ اکبر، کہتے ہیں، سن رہے ہو بھائی کہ نہیں؟ پانی تو نہیں ٹپک رہا ہے، اور قرآن و حدیث ٹپک رہا ہے نا، قرآن و حدیث ٹپک رہا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا سوچو، امامت کا مقام و منصب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امامت کتنی بڑی چیز ہے، بشرطے کہ امامت کو سمجھا جائے۔ 5 مرتبہ امام
سے لوگ مسجد میں ملتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے، رابطہ قائم ہوتا ہے، مسئلہ اس سے پوچھتے ہیں، ضرورت دین اس سے سیکھنا چاہتے ہیں۔ ہر قدم پر بتا رہا تھا، ہمارے اسلاف کہتے تھے اے لوگو، جس طرح سے کھانے میں نمک کی ضرورت ہے، آپ گوشت پکائیں تو نمک کا محتاج نہیں، محتاج سبزی بنائے تو نمک کی محتاج، بریانی بنائے تو نمک کا محتاج، ذرا جتنے کھانے پکاتے ہیں ہر کھانا میرے بھائیوں نمک کا محتاج۔ ہمارے سلف کہتے تھے اللہ کی قسم، محلے کے مسلمان اپنا کھانا پکانے میں جتنے نمک کے محتاج ہوتے ہیں، اس سے زیادہ دین سیکھنے میں اپنے مسجد کے امام کے محتاج ہوا کرتے ہیں۔ امام پورے محلے کا ذمہ دار، ہر موقع پر امامت جب آپ نے سمجھ لیا، اب آئیے ذرا امامت جو ہے، امامت یہ صرف مسجد کے 5 وقت کی نماز کا معاملہ نہیں ہے میرے بھائیوں، وہ تو ہے ہی ہے، یہ صرف ایک حصہ ہے، اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ اللہ کے تعالیٰ نے ارشاد فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ ایک انسان ذرا سوچے، محلے کے سارے مسلمان جب مسجد میں آتے ہیں تو ہر نماز میں امام قرآن کی تلاوت کر کے ان کو سناتا ہے، قرآنی آیات ان کو پڑھ کے سناتا ہے، اور کبھی قرآن کا درس دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اور سب سے بڑی کتاب جو دعوت میں کام آتی ہے وہ کون سی ہے؟ فضائل اعمال۔ کون سی کتاب؟ قرآن پاک۔ ذرا سوچو، سب سے بڑا داعی امام اور سب سے بڑا اسلحہ دعوت کا، سب سے بڑا سرمایہ اور سب سے پاورفل ایٹم بم جو ہے دعوت کا، قرآن پاک ہے۔ میرے بھائیوں، 5 وقت امام محلے کے مسلمانوں کو قرآن پڑھ کے سناتا ہے، اور اگر ذرا قرات اچھی ہو تو ایک صاحب کہنے لگے کہ میں آپ کی مسجدوں میں جاتا ہوں۔ میں نے کہا اپنی مسجدوں کو چھوڑ کے ہماری مسجدوں میں کیوں آتے ہو تم؟ ارے نہیں، آپ کا امام ذرا قرات لمبی کرتا ہے، مزہ آتا ہے، اور ہمارا کہتا ہے تو آ میں چلتا ہوں۔ ہاں تو آ میں کہا کیا تو آ چلتا ہوں؟ کہا اتنی اسپیڈ سے پڑھاتا ہے ہمارا امام کہ ہم رکوع میں جاتے ہیں تو سجدے سے اٹھے سلام پھیرتا رہتا ہے۔ کہا معاملہ یہ ہے، آپ کا امام ہے، قرآن سنتے ہیں، حدیثیں سناتا ہے، اطمینان سے نماز پڑھاتا ہے، اپنی مسجد میں جاتے ہیں تو امام کہتے ہیں تو آ میں چلتا ہوں، یعنی میں پڑھتا جاؤں گا، تمہارا کام اسپیڈ ہماری پکڑو ساتھ ہو، اگر میری اسپیڈ نہیں تو تم گئے گا۔ میرے بھائیو، امام قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن پڑھ کے سناتا ہے، لوگوں کو حدیثیں سناتا ہے۔ اسی لیے العلماء ورثۃ الانبیاء، عام طور پر کہا جاتا ہے علماء کس کے وارث اور امام کس کے وارث ہیں؟ کرشن کے۔ کس کے ہوں گے؟ کیوں؟ اللہ کے رسول کے زمانے میں امام وہ منتخب منتخب کیا جائے جو ان کو سکھلا سکے۔ آپ بہت ساری حدیثوں کو چھوڑ دو، یا ام القوم اقرؤہم، پوری قوم کی امامت کون کرے؟ جو سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والا ہو۔ اور تمام محدثین کا اتفاق، یہاں قرآن پڑھنے والے سے مراد اچھی قرات ہو، زیادہ قرآن ہو، اور اس حفظ کے ساتھ ساتھ عالم بالسنہ بھی ہو۔ ایسا نہیں کہ صرف حافظ جی ہیں، مولوی صاحب نہیں ہے۔ تراویح پڑھانی ہو تو حافظ جی، 5 وقت نماز پڑھانی ہو تو مولانا امام صاحب۔ میرے بھائیوں، یا ام القوم اقرؤہم لکتاب اللہ کا مطلب یہ نہیں کہ صرف قرآن پڑھتا ہے، بلکہ قرآن کا عالم بھی ہوا کرتا ہے۔ جو قرآن کا حدیث کا عالم ہو اسی کو امام بنایا جاتا تھا۔ اور بطور مثال کے
آپ سارے علماء جانتے ہوں گے نبی علیہ السلام کے پاس جب طائف کا وفد آیا تو اس میں ایک نوجوان تھا عثمان بن ابی العاص الثقفی الطائفی تھا. اس نوجوان کو لوگوں نے کہا تھا تم ابھی سیکھنے کے لائق نہیں، تم بچے ہو، چھوٹا سا تھا. کان اصغر القوم، پورے وقت کا سب سے چھوٹا انسان. لوگوں نے کہا تمہارا کام ہے جانوروں کو چارہ کھلانا، چرانا، پانی پلانا اور ان کی خدمت کرنا. اللہ اکبر. لوگ چلے جاتے سیکھنے کے لیے بڑے لوگ، اور وہ بیچارہ خدمت میں لگا رہتا. جب سارے لوگ علم حاصل کر کے آتے، سو جاتے دوپہر کا کھانا کھا کر کے، تو وہ نوجوان جو جب دیکھا سب سو گئے ہیں تو بھگ کر کے جاتا اللہ کے رسول کے پاس. اگر اللہ کے رسول مل گئے تو آپ سے قرآن یاد کرتا، آپ سے دین سیکھتا. اگر اللہ کے رسول سے ملاقات نہ ہوئی، ابو بکر کا دروازہ کھٹکھٹاتا، ابو بکر سے قرآن سیکھتا، ابو بکر سے دین سیکھتا. اور اگر ابو بکر سے ملاقات نہ ہوتی تو کبھی عمر کے پاس گیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ملے، حضرت ابی بن کعب کے پاس گیا، اور سارا ظہر اور عصر کے درمیان کا پورا ٹائم وہ نوجوان صرف دین سیکھنے میں صرف کرتا. اور ڈر بھی لگا رہتا کہ لوگ ابھی عصر کی نماز میں اٹھیں گے وفد والے تو ہماری پٹائی بھی نہ کریں، اس لیے بہتر ہے اٹھنے کے پہلے پہلے وہاں پہنچ جاؤ. نماز عصر کے پہلے پہلے واپس آ جاتا. کسی کو یہ پتا نہیں کہ یہ بچہ کتنا علم حاصل کیا. جس دن وفد واپس جا رہا تھا، اللہ کے لوگوں نے کہا اللہ کے رسول ہمارے لیے ایک امام مقرر کر دیں. آپ نے فرمایا سارے لوگ آگے قرآن سناؤ اور بتاؤ علم کس کے پاس علم زیادہ ہے. ایک بوڑھے نے سنایا، دوسرے سردار نے سنایا، تیسرے چودھری صاحب نے سنایا. آخر میں وہ بیکار بچہ جو اونٹ چرانے والا تھا، جو سب سو جاتے جب جگتے رہتے تو کام کرتا، اللہ کے رسول کی محفل میں ہے تو جانور چراتا، اور جب سارے لوگ سو جاتے تو نبی علیہ السلام کے پاس یا ابو بکر عمر ابی نے کہا اور دیگر صحابہ کرام کے پاس آ کے علم حاصل کرتا. وہ بیچارہ مسکین بنا وہاں کھڑا تھا. ہماری کون پوچھ ہوگی، ہمیں کون سے امام، ہمیں کون سے عزت ملنے والی. یہ بڑے لوگ. اللہ کے رسول فرمائے بیٹے تم نے بھی کچھ یاد ہے؟ اللہ کے رسول ان لوگوں نے جتنا سنایا سب یاد ہے، بلکہ اس سے زیادہ کو یاد ہے. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ امام کس کو بنایا؟ اور ہمارے ہاں جو تنخواہ کم لے اس کو امام بنایا جاتا ہے. کس کام کا وہ امام ہوگا آپ کا؟ سوچو ذرا سا. اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے زیادہ قرآن و حدیث کا علم تمہارے پاس ہے تو جاؤ ہم نے تم کو امام بنا دیا. نبی علیہ السلام نے امام بنایا. میرے بھائیوں امام کی بڑی ذمہ داری، پورے محلے کی ذمہ داری. علماء کہا جاتا ہے وہ کیونکہ ائمہ مساجد بھی کس کے وارث ہیں؟ انبیاء کے. انبیاء کا کیا کام تھا؟ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. یہ امام ہمارا نبی کا وارث ہے. نبی کے عدم موجودگی میں اس امام کی وہی ذمہ داری تھی جو نبی اپنے زمانے میں جن چیزوں کے ذمہ دار تھے. اور اس ذمہ داری کیا ہے میرے بھائیو؟ نمبر 1 لوگوں کو قرآن پڑھانا. نمبر 2 لوگوں کو پاک کرنا بدعقیدگی سے، بد اخلاقی سے، غلط نظریے سے، غلط فکر سے. آدمی امام کی ذمہ داری ہوتی ہے محلے کے مسلمان نوجوانوں کو، بوڑھوں کو پاک کرے. نمبر 3 وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، یہ قرآن کی تعلیم دے، قرآن سکھلائے. اور نمبر 4 والحکمہ، حدیث کی تعلیم دے. یہ امام کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور امام کی ذمہ داری کیا ہے دوستو؟ اللہ اکبر. ہمیشہ اگر امام چاہتا ہے
اپنے فریضے کو صحیح طریقے پر انجام دے تو اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ مریم آل عمران کی آیت فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب، اے نبی اللہ نے اپنے فضل و کرم سے آپ کو نرم دل، اچھی زبان والا، نرم دل، با اخلاق بنایا ہے۔ اگر ہمارے آج کے ائمہ بھی ان تمام چیزوں کو اپنائیں تو واقعی ذمہ داری ادا ہو سکتی ہے، محلے کے سارے مسلمان سدھر سکتے ہیں۔ لیکن آخر میں ایک بات بتا کہ ہم اپنی بات ختم کر دیتے ہیں، وہ کیا ہے میرے بھائی؟ امام تو بڑا اونچا، لیکن ہماری کمزوری کیا ہے؟ امام ہم کس کو بناتے ہیں؟ کم تنخواہ والا، سمجھ گئے نا؟ اور ہمیں یاد ہے ہم بھی امام رہ چکے ہیں، جب ہم پہلی مرتبہ امام بن کے گئے تو ہم نے فرض نماز کے بعد دعا نہ مانگی، متولی اپنے 3 بیٹوں کو رکھا، او مولانا آدھی تنخواہ کاٹ لیں گے۔ میں نے کہا کیوں؟ ہم نے جمعے کی 2 رکعت پوری پڑھائی، عصر کی بھی 4 پڑھائی، آج جمعے کا دن تھا، مغرب کی بھی 3 رکعت، میری تنخواہ کیوں کاٹے گا؟ ہم تنخواہ 2 دیتے ہیں آپ کو، ایک نماز پڑھانے کی، دوسرے دعا مانگنے کی۔ آپ نے دعا نہیں مانگی اس لیے آپ کی آدھی تنخواہ کاٹ لیں گے۔ ذرا آپ سوچیں امام کس کو بنانا چاہتے ہیں؟ میرے بھائیو، امام آپ تھا، عالم ہو، آپ امام کو اختیار دیں، عالم ہو، حافظ ہو، مفتی ہو، وقت کے تقاضے کے مطابق پورے محلے کے لوگوں کو صحیح معنوں میں اسلامی توجیہ دینے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق نصیب فرمائے۔